بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا موسیٰ بن عمران اللہ کے رسول اور اس کے کلیم ہیں، اور آپ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو تورات اور دوسرے بہت سے صحائف عطا کیے گئے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ رب تعالی فرماتے ہیں، اور ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے رسول اور نبی تھے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے سرفراز کیا تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو دیا ہے میں نے تجھے، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کے ایک اور مقام پر رب تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے متعلق فرمایا کہ آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ، اور آسان فرما دے میرا یہ کٹھن کام، اور کھول دے گرا میری زبان کی، تاکہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں میری بات کو، اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اور مضبوط فرما دے اس سے میری کمر، اور شریک کر دے اسے میری اس مہم میں، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کرتے رہیں۔ بے شک تو ہمارے ظاہر اور باطن کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو رب تعالی سے جواب ملا، اے موسیٰ، منظور کر لی گئی آپ کی درخواست۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہوئی تو ملک الموت آپ کے پاس انسانی صورت میں حاضر ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے آپ کو مخاطب کیا، اپنے رب کو جواب دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اس صورت میں دیکھا تو آپ سمجھ نہ سکے کہ یہ ملک الموت ہو سکتے ہیں، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ کوئی ان کا دشمن ہے جو تلوار تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے تاکہ آپ کو کوئی اذیت دے یا مار ڈالے۔ آپ نے اسے دشمن سمجھتے ہوئے دور ہٹایا اور اسے سختی سے دھکا دیا اور ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی۔ ناظرین اکرام، آئیے اس اہم اور نازک موضوع کو ہم صادق و مصدوق کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ملک الموت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ اپنے رب کو جواب دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تھپڑ دے مارا اور آنکھ نکال دی۔ ملک الموت لوٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے مالک، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت پسند نہیں کرتا، اور اس نے میری آنکھ نکال دی ہے۔ اللہ تعالی نے ملک الموت کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور عرض کرو تمہیں زندگی پسند ہے؟ اگر آپ کو زندگی پسند ہے تو بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے چھپ گئے
رہے تو اللہ اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ فرما دے گا۔ تو ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ آ کر یہی بات کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے عرض کیا پھر بھی آپ کو موت ضرور آئے گی۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں ابھی تیار ہوں، اور اللہ کریم سے عرض کی اے اللہ میری موت ارض مقدس کے اتنے قریب کر دے کہ جتنے فاصلے سے انسانی پھینکا ہوا پتھر پہنچ سکتا ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کثیب احمر کے پاس راستے کی ایک جانب دکھاتا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث اور قصے سے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام ملائکہ کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جن میں ملک الموت علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ کی سنت کا موت کے متعلق اپنی مخلوق میں فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور انبیاء کرام اس سے مستثنا نہیں ہوتے۔ فرشتہ اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی صورت کو اپنا لے۔ اللہ تعالی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمانا کہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمر زیادہ ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کثیب احمر کے پاس ارض مقدس میں ہے، اور ملک الموت کو ایک حکمت کے تحت واپس بھیجا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کرم اور اپنی خاص مہربانی ہے۔ معزز ناظرین، اگر کہنے والا کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کس طرح جائز ہو گیا کہ وہ ملک الموت علیہ السلام کو تھپڑ ماریں اور اس کی آنکھ نکال دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ملائکہ مختلف صورتیں اختیار کرتے رہتے ہیں، اور یہ صورت ان کی حقیقی صورت پر غالب نہیں ہوتی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ملک الموت کی آنکھ ضائع کی تھی، یہ ان کی حقیقی صورت میں نقص کو لازم نہیں کرتی، اور یہ انسانی صورت ان کی حقیقی صورت پر غالب نہیں تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ملک الموت کی آنکھ ضائع کی تھی، یہ ان کی حقیقی شکل میں نقص کو لازم نہیں کرتی، اور یہ بات کہ آپ کا ارادہ ملک الموت کی آنکھ ضائع کرنا نہیں تھا، اور نہ آپ جانتے تھے کہ یہ ملک الموت ہیں، یا یہ کہ آپ نے آنکھ اس لیے ضائع کی تھی کہ لمبی عمر مل جائے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ ہزار سال زندہ رہنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر موت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ابھی موت قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موت پر حریص نہیں تھے، یا آپ کو لمبی عمر مطلوب نہیں تھی، اور آپ نے ملک الموت کی آنکھ اس لیے نکالی تھی کیونکہ آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ کوئی شخص آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو آپ نے اس سے اپنا دفاع کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ ملک الموت کی طاقت کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔